بیان جناب استاد محترم و مکرم اعلیٰ حضرت مسجد گلہ منڈی میں فرما رہے ہیں، سنیے۔ اور مومن کے پاس اپنے عمل کا جو اپنے ہو رہا ہے اس کا نور ہوگا، جس کا نور ہوگا اسی کو نفع دے گا۔ یہ دنیا کی طرح نہیں کہ ایک چیز جگہ دیا جائے وغیرہ کر دینا، وہاں مثال آنکھ کی ہے کہ جس انسان کی آنکھ اعلیٰ ہوگی وہ زیادہ دیکھے گا، اگر کسی کی کمزور بنائی ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، نابینے کو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہ اس کے بھائی کی آنکھ اور اس کے بیٹے کی آنکھ کا نور اسے نہ پڑے، ایسے ہی یہ نور جو ہوگا ہر انسان کی ذات کے لیے ہوگا۔ تین اندھیرے سخت ترین ہیں، ایک ہے قبر کا اندھیرا۔ قبر کے اندھیرے کے واسطے نماز تہجد ہے، جب آپ اس کو ادا فرمائیں گے قبر کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اور جب آپ اندھیرے میں چل کر نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، عشاء کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، مجھے مسجد میں آنے والے لوگ جو اندھیرے میں آئیں گے، دور سے آئیں گے، ان کے لیے یہ قبر کے اندر یہ نور پیدا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا اور اعمال بھی ہیں، میدان حشر میں جو نور ہوگا وہ نور جو اس حدیث میں آ رہا ہے تو اب عرض کرتا ہوں۔ اور ملک رات پر اندھیرا تیسرا بڑا خوفناک ہوگا، اس اندھیرے میں صرف داڑھی کا نور کام ہے۔ جس انسان کی داڑھی دنیا میں رکھی تھی اور مکمل اس کی جو کرتا رہا اور اس نے رکھ لی تو قیامت کے دن اس کی داڑھی کا نور پرسرار پر جب پہنچے گا تو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا نور رہ جائے گا۔ اور میں نے پرسرار کی مسافت آپ کو عرض کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ وہ کتنا میں نے عرض کیا؟ میں کتنے لاکھ؟ ماشاء اللہ جو سمجھ گئے 3 لاکھ اور کتنے لاکھ ہے؟ ماشاء اللہ 3,20,000 کی پرسرار ہوگی۔ تو داڑھی کا نور 3,20,000 میل تک ایسے ہوگا کہ سارے کا سارا سفر، یعنی یہ سورج اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اتنا نور داڑھی کا ہوگا کسی وقت پرسرار پر۔ اگر کوئی انسان بغیر داڑھی کے مر گیا، یعنی کہ داڑھی آئی نہ ہو بلکہ آئی تھی تو اس نے رکھی نہیں، تو اس حال میں مر گیا تو پرسرار پر نور اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے اشد ضروری ہوا کہ یہ داڑھی کے جتنے بال ہیں ہر بال نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بال کو نور بنایا، ان کی بڑی شان اور بڑی عظمت ہے، اور فرمایا فرشتے ان پر بوسہ دیتے ہیں۔ فرشتے جب آتے ہیں نا آپ کے پاس، آپ آئے ہیں سویرے جائیں گے تو مومن کی داڑھی پر بوسہ دیتے ہوئے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کتنا نور اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے۔ ایک فرشتوں کی جماعت ہے عرش کے نیچے جسے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی زین الرجال بالضحیٰ، ان کی تسبیح ہے کہ بعض اب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے انسانوں کو مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے بالضحیٰ داڑھیوں سے۔ اے اللہ تیری کتنی تعریف کہ تو نے داڑھی لے کر مومن کے چہرے پر داڑھی کو لا کر وہ کر دیا، اس سے بڑھ ہو گیا۔ اب جو فرشتے کتنی تعداد میں حدیث میں آئے جن کی تسبیح یہ ہے، یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو فلہذا یہ داڑھی کا نور بڑا ہوگا۔ اب جو میدان قیامت ہوگا، حشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، جناب رسول اکرم اقدس اطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نورا و برہانا ونجاۃ یوم القیامہ۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی ہوگی، کوئی نماز اس کی قضا نہ ہونے پائے جب تک کہ اس کی قوت عاقلہ کا تعلق اس کے وجود سے ہو۔ اگر باغر بے ہوش ہو گیا تو پھر علیحدہ بات ہے، جب تک اگر خدا نے رکھا ہے تو سفر ہو یا مرض ہو، صحت ہو یا کچھ ہو، ہر حال کے اندر کیا ہے نماز فرض ہوتی ہے، ہر حال میں پڑھنا پڑتی ہے، کوئی نماز کی گنجائش نہیں۔ اگر نماز کے ترک کی گنجائش ہوتی تو جہاد کے اندر نماز کو چھوڑا جاتا، کہ اب کیونکہ بڑا فرض ادا ہو رہا ہے، لیکن فرمایا وہاں
کی نماز کیسے ہے کہ اگر تمہیں سخت مصیبت آ گئی اور کافر حملہ آور تم ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتے، فرمایا تم سواری پر سوار بھی ہو نماز پڑھتے جاؤ، اشارے سے نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ نماز تو نماز جماعت کا اتنا حکم ہے۔ قرآن مجید کے 5ویں بارے میں آتا ہے کہ جس وقت میرے نبی آپ جہاد پر جائیں تو فلتکم آپ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، جب نماز کا وقت ہو جائے فلتکم طائفتم منکم کے 2 جماعتیں بنا لینا، ایک جماعت تو دشمن کے مقابلے میں ہو اور دوسرے آ کر آپ کے پیچھے 1 رکعت ادا کریں، یہ رکعت ادا کر کے چلے جائیں، پھر کافروں کے مقابلے میں آ جائیں، وہ آ جائیں آپ کے ساتھ دوسری رکعت ادا کریں۔ جس وقت وہ دوسری رکعت ادا کریں گے تو یہ پھر چلے جائیں، وہ پہلے آ جائیں تو آپ کے ساتھ جب شامل ہوں گے آپ سلام پھیریں گے، وہ اپنی رکعت پڑھ کے وہ چلے جائیں، پھر وہ آئیں اور آ کر اپنی رکعت کو پوری کر کے دوسرے جو ہے وہ آ کر پڑھیں۔ یعنی اس طریقہ سے ہمیں قرآن مجید کے اندر حکم میں رہا ہے کہ کسی آدمی جماعت نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنی تو اپنی جگہ پر رہے، جماعت کا بھی یہ حکم ہے کہ جماعت اگر یہ صورت نہ ہو کہ بڑا سخت حملہ کفار کا ہے تو فرمایا کہ پھر کیا رکبانہ سواری کی حالت میں نہیں پڑتے جاؤ، میں قبول کر تمہاری وہ نماز ایسے ہے۔ تو یعنی جب تک انسان کے اندر ہوش آواز قائم ہے، اب آپ اس پر تھوڑی سی توجہ فرمانا۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے نماز کی اہمیت کے متعلق، آپ سمجھنا میں ایک مسئلہ کر رہا ہوں کہ عورت کا بچہ ہونے کے قریب ہو اور درد اس کو شروع ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو فرمایا وہ عورت جس حال میں بھی ہے نماز ادا کر لے کہ ابھی اس کا نفاس کا وقت نہیں ہے، بچے کے پیدائش کے بعد نفاس ہوگا، جس حال میں بھی ہو لیٹے بیٹھے نماز ضرور ادا کرے، نماز کرانا کرے۔ اب بتائیں اس سے بڑھ کر اور مجبوری کیا ہو؟ تو قرآن حدیث نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث اس کو بھی نہیں ہوتی اجازت ہے کہ نماز چھوڑ دے۔ تو نماز کے چھوڑنے پر اس واسطے یہ فرمایا حدیث آپ یوں سمجھے کہ ایمان ایک دعویٰ ہے کہ آپ کون ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اور ہر دعویٰ بغیر دلیل کے ناقابل سماعت ہوتا ہے۔ اس ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کا پڑھنا پہلے قرآن مجید کے پہلی سورت پہلے پارے پہلی سورت کے پہلی رکوع میں اول والی رکوع کہ نماز یعنی ایمان کی دلیل بھی ہے نماز، اگر نماز نہیں تو اس کے ایمان پر کوئی دلیل نہیں۔ تو اب یہی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلاۃ، جس شخص نے نماز پر محافظت کی، کسی وقت بھی نماز کرا لیں گے، کانت لہ نورا وبرہانا، فرمایا اس کے بعد قیامت کے دن حشر کے میدان میں نور ہوگا، وبرہانا، اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی کہ اللہ میں مومن ہوں کیونکہ یہ میری نماز آ رہی ہے۔ ایک تو نماز کا نور ہوگا جس روشنی میں وہ چل رہا ہوگا، دوسرا اس کے بعد یہ دلیل ہوگی کہ تو مومن ہے، کہے گا اللہ بے شک میں مومن ہوں، دلیل کیا؟ فرمایا نماز کو پیش برہانہ، ایمان کی دلیل نماز پر ہوگی۔ اور یہ بندہ نجات ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بنا پر اس کی نجات ہوگی کہ چل کے بعد نماز کا نور موجود ہے، اب تجھے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیجتے ہیں۔ اب آپ اور فرمائیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ، قیامت کے دن نہ تو اس کے لیے کوئی نور ہوگا، اندھیرے میں کھڑا ہوگا، ولا برہان، اور ایمان پر کوئی دلیل بھی نہیں پیش کر سکے گا کہ یہ کہہ دے کہ اللہ میں مومن ہوں، فرمایا نہیں تو مومن نہیں ہے، اس بات سے ولا نجات، اور نہ نجات ہوگی۔ وکان یوم القیامہ، اور وہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ فرمایا ما قارون و فرعون و حامان، اس کو اللہ تعالیٰ اگر وہ عامر حاکم بادشاہ تھا تو اس کو فرعون کے ساتھ کر دیں گے، اگر کوئی افسر تھا جو مقابل تھا اس کو جائے کہ حامان کے ساتھ کر دیں گے، اور اگر کوئی شخص ایسا تھا تو قارون کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب میرے نبی نے انجیل کا حروف کا نام اس حدیث میں دیا ہے اس بات سے کہ آپ سارے مومن موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شریک کافر قرآن میں فرمایا کہ قارون و فرعون و حامان وکل کانوا ظالمین، 20ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ان تینوں کا ذکر کر رہے ہیں، قارون فرعون و حامان۔ یہ ہے نظارت ہے کہ جن کا جن سے متعلق ہمیں ایسا یقین ہے کہ یہ جہنمی ہے، جس طریقہ سے آج کے دن کا بھی یقین ہے کہ آج منگل کا دن ہے۔
اگر یہ شبہ کر لیں کہ شاید یہ بھی بخشے جائے فرمایا کافر ہو جائے گا قرآن کے انکار کی بنا پر. جس طریقے سے ہم نے سمجھا ہے کہ سارے انبیاء اہل جنت ہیں ایسے ہی سمجھا ہے کہ فرعون قارون اور حمان بالکل دوستی ہے جن کی دوستیوں میں کوئی شبہ نہیں ہے. بے نماز کو ان کی تفصیل میرے نبی دے رہے ہیں فرمایا کہ صرف فرعون جنت میں نہیں جا سکتا بے نماز جنت میں نہیں جائے گا اس کے لیے جنت حرام ہے. اللہ رب العزت فرمایا کہ جس کی نماز نہ ہوگی اس کے پیشانی پر لکھ دیا جائے گا آنا آئے تم برحمت اللہ. اس سے حساب دے دیا جائے گا کہ تم نے کوئی نیکیاں کی بھی تھی یا نہیں. کوئی اور نیکی کی پوچھ رہا ہوگی کہ تم کرتا ہے کیونکہ جب نماز نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کی مخلوق میں بدترین یہ ہوا قبر میں عذاب بے نماز کو ہوگا حشر میں عذاب بے نماز کو ہوگا اور فراق میں عذاب بے نماز کو ہوگا جہنم میں عذاب بے نماز کو ہوگا اور اس طرح عذاب ہوگا جس طرح کافروں کو ہوتا ہے جس طرح کافروں کو کبھی عذاب ہوتا ہے یہ قیامت تک کرو جس طرح عذاب دیا جا رہا ہے. ایسے ہی فرمایا بے نماز کو قیامت تک خدا عذاب میں رکھے گے لڑنے کی دیر ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ فرماتا ہے لڑنے کی بات پتا چل جائے گا کہ نماز چھوڑی تھی تو کس خدا سے کیوں چھوڑی تھی. تو اس بات سے حدیث میں آیا کہ فرمایا کہ تارک الصلاۃ لا یقول من امتی نماز کا جو نمائندہ میری امت سے خارج ہے وہ میرا امتی نہیں. نبی کہنے لگا رہے ہیں فرمایا مالہ حرام و دمہ حرام اس کا مال بھی اس پر حرام ہو گیا اس بات سے کہ اس کی ظلمت کی وجہ سے اس کا مال بھی ناجائز ہے. ومجلسہ حرام واکلہ حرام فرمایا اس کے بعد بیٹھنا بھی حرام اس کے ساتھ کھانا بھی حرام ہے. آپ غور فرمائیں میرے نبی فرمایا کہ اس کے بعد بیٹھ کر کھانا بھی نہیں بے نماز کے بعد بیٹھ کر حاصل نہیں کھانا اس بات سے کہ اس کی ظلمت کا اثر تیرے پر بھیجا پڑے گا جس پر کافروں کا اثر پڑتا ہے. اللہ باللہ فرمایا کہ بس سلام علیہ حرام اور سلام کرنا بھی بے نماز پر حرام ہے. اللہ باللہ اب ان حدیثوں کو کہا لے جائیں کس کے لیے ہے اللہ ہم سب پر فرمائے. تو اب آپ سمجھ گئے کہ اگر قیامت کے دن ہمیں روشنی کی ضرورت ہے تو نماز کا ہونا اشد ضروری ہے. نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی جب تک عقل ہو. ایک انسان مریض ہے فرمایا کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ گیا اب فرمایا بیٹھ بھی نہیں سکتا چلو لیٹ جا لیٹ کے بعد اشارے سے پڑتا ہے. اب یہ فرمایا کہ اتنا کمزور اور مریض ہو چکا ہے کہ وہ اشارے سے سر میں حرکت بھی نہیں دے سکتا. فرمایا اب نماز اس کی موقوف ہے معاف نہیں موقوف ہے جب تک اشارے کی قوت نہیں ہے نا وہ رب نہیں پڑھ سکتا وہ موقوف ہے جب اشارے کی قوت ہوگی پھر شروع کر دیا. اب اشارے سے نماز پڑھنے والے کو ثواب وہی ملے گا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا. یہ نہیں ہے کہ اشارے سے پڑھنے والے کی نماز میں کمی ہو جائے گی نا اشارے سے پڑھ رہا ہے لیکن قیامت کے دن اس کو نماز کو اشارے والی یہ کھڑے ہونے والی سے بڑھ جائے گی یہ اس مجبوری کے اندر بھی. اب ہم سے بھی آپریشن وغیرہ آپ کا کرا لیں تو سمجھتے چاہے نماز میں نہ پڑھوں بعد میں پڑھوں گا نا اشارے سے پڑھے. نماز کی معافی نہیں ہے کسی حال میں. اگر نماز کی کہیں گنجائش ہوتی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ایک گھر کے اندر ایک عورت پائی گئی جو اہل کتاب ہے یعنی یہودیہ ہے یہودیہ ہے یا نصرانیہ ہے اور ایک مسلمان ہے لیکن بے نماز ہے تو فرمایا اس یہودی کو اپنے نکاح میں کر لینا بے نماز والوں کے ساتھ نکاح کرنا. اب آپ غور فرمائیں امام مالک فتویٰ دے رہے ہیں جو اس کے ساتھ نکاح کرنا اس واسطے کہ یہ مرتدہ ہے. یہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے تحقیقی ہماری کتاب میرے پاس موجود ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اب آپ اس پر غور فرمائیں کہ قرآن فرماتا ہے کہ والذین لا یؤمنون کہ الذین هم بالآخرۃ والذین لا یقیمون الصلاۃ وهم بربهم یشرکون جو نماز نہیں پڑھتے وہ کافر ہیں. قرآن نے فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ ایک مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق شرط یہ ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھے گا مومن نماز ہی ہوگا. اگر مومن نماز چھوڑے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ میرے نبی کا فتویٰ آ گیا. اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث آئی حضرت شفیع کی روایت فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام سے فتویٰ دیتے تھے کسی کو کافر نہیں کہتے تھے سوا تارک الصلاۃ کے جو نماز کو چھوڑ دیتا صحابہ اس کو کفر کا فتویٰ لگا دیتے تھے. تو سارے صحابہ جمع ہو گئے کہ بے نماز کافر ہے. پیغمبر نے فرمایا بے نماز کافر ہے. قرآن فرما رہا ہے بے نماز مشرک کی طرح ہے. اب آپ آئے ہمارے فقہا نے یہ فرمایا
کہ لکھا ہے کہ آپ کا نمبر آ گیا تابعین کا فقہا کا. ہمارے فقہا نے لکھا ہے علامہ طحاوی نے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اذان ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا, اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے کام میں نماز نہیں پڑھی, فرمایا فیصیر مرتد, وہ مرتد ہو چکا ہے. اگر وہ بے ایمان مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑے. اب آپ غور فرمائیں, اب آپ بتائیں نا شریعت میں کون سا رستہ ہے بے نماز کی اجازت کا؟ نہ تو فقہا اجازت دیتے ہیں, نہ صحابہ اجازت, نہ فقہا اسے مسلمان کہتے ہیں, نہ صحابہ اس کو مسلمان کہتے ہیں, نہ پیغمبر خدا اسے مسلمان کہتا ہے, نہ خدا کا قرآن اسے مسلمان کہتا ہے. پھر مسلمان ہے کہاں سے؟ آپ بتاؤ اس کو کہاں سے لائے؟ یا تو یہ ہوتا قرآن اس کے ساتھ ہوتا. قرآن نے بھی فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے تھی اللہ فرماتے نماز پڑھ مشرک کافر سے بچ جا. یہ 21 بارے میں اللہ فرما رہے. قرآن فرماتا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھ مشرک نہ بن. تو مشرک کافر ہوتا ہے نا, قرآن نے کہہ دیا, حدیث نے کہہ دیا, صحابہ کا فتویٰ آ گیا, فقہا کا آ گیا. اب پانچویں کون سی دلیل ہمارے پاس ہے؟ شیطان ہی دلیل دے گا نا کہ تو مسلمان ہے. جو شیطان کے نزدیک مسلمان ہے وہ میرے نبی کے نزدیک مسلمان ہوگا. آپ اس پر غور فرمائیں. اللہ نے فرمایا اس واسطے اس کے بے ایمان ہونے میں, اس کے لعنتی ہونے میں, اس کے اندر عذاب پائے جانے میں اور کافروں کے ساتھ چلنے میں کوئی شبہ نہیں. اب جب یہ فرعون اور حامان کی تمثیل دے دی گئی, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ بے نماز کو جہنم میں داخلہ ہوگا میرے نبی کے فرمان پر. اللہ آپ پر اور میرے پر